وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام سورہ دوحہ آیت نمبر 6 سے 8. آج کا موضوع کیا ہدایت مکمل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحى آفتاب کی روشنی کی قسم. واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے. ما ودعك ربك وما قلى. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. سامعین اکرام سورہ دوحہ آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور آپ کو جستجو میں پایا اور پھر راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور آپ کو بے مال پایا پس غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. پس سائل کو جھڑکا نہ کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور یتیم کو دبایا نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائل کو جھڑکا نہ کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو. سامعین کرام سورہ دوحہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں ہمیں یعنی مسلمانوں کو ایک راستہ بتایا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا، اور پھر ہماری کامیابیوں کا بھی اس میں تذکرہ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنین کی جماعت کو اور مومنوں کو تسلی دے رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جس کا ہم نے گزشتہ سبق میں تذکرہ کیا تھا. آج کا جو سبق ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا. ظاہر شان نزول کے حساب سے تو اس کا معنی یہی ہے کہ یتیم کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنے والد کی شفقت سے محروم تھے اور یتیم تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ہے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور یتیم کہتے ہی اسے ہیں. یتیم کی تعریف ہی یہی ہے کہ زمانہ یعنی انسان جب تک بچہ ہو اور اس کے والد رحلت فرما جائیں تو پھر وہ یتیم کہلاتا ہے.
اگر ماں بھی رحلت کر جائے تو پھر وہ یسیر ہو جاتا ہے، لیکن جو بلوغت کے بعد جو ہے پھر یہ یتیم نہیں رہتا، کیونکہ ایک معاشرے میں ذمہ داری سنبھال لیتا ہے وہ۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، اور یعنی یہ دونوں باتیں میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، وہ وجدک عائلا فاغنا۔ بہرحال پہلے جو یتیم کا بات ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں زندگی میں، یعنی ان کا خاندان تو بہت اونچا عرفہ والا تھا، لیکن والد جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک اونٹنی اور ایک اونٹ، یہ مطلب مال وراثت تھی ان کا۔ تو بہرحال یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھکانہ دیا، آپ کو معلوم ہے، وہ تاریخ سے معلوم ہے ہمیں۔ اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا جستجو میں اور پھر آپ کو ہدایت دی۔ یقیناً یعنی حضور، ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ازلی ہوتا ہے، ہر پیغمبر۔ یہ نہیں ہوتا کہ یعنی اچانک اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے کہ بھئی اس کو میں پیغمبر، نہیں، یہ ازلی ہوتے ہیں اور ازلی منتخب لوگ ہوتے ہیں پیغمبر، ہر ایک پیغمبر جو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کچھ علیحدہ ہے، سامنے نکلا، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں نبی تھا اور آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ اور پھر ان کی شان کچھ اور بلند ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں بوجدہ کا ضالًا فہدیٰ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہر پیغمبر چنیدہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہر پیغمبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ماننا ہے ہمارا کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے ولایت کے تمام درجے عطا کر دیتا ہے۔ اسے جو کتاب کی زبان ہے اس میں ولایت نبوت کہتے ہیں، یعنی نبوت کی ولایت، اس کو یعنی نبوت سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، یعنی نبوت سے پہلے وہ تمام درجے جو ہیں وہ طے کر لیتا ہے ولایت کے۔ اچھا، پھر یعنی یہ تو پھر بعد میں جو ہے، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو ولایت نبوت عطا کر دی گئی ابتدائی زمانے سے، اور لیکن نبوت جو تھی وہ یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال گزارے، اور اس میں پھر شادی بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور پھر وہ مصر انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا، تو اس کے یعنی پھر وہاں جو ہے ان کو نبوت عطا کی گئی۔ اس سے پہلے ولایت کے تمام درجے وہ طے کر چکے تھے، لیکن یہاں ضالن کا لفظ ہے۔ ضال کے معنی گمراہ کے بھی ہیں، لیکن ضال کے معنی جو ہیں، یعنی یہ ایک عربی کا لفظ ہے اور یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صحرا میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ایک درخت ہوتا ہے، درخت بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں ضالن، یا گم ہونے کو بھی ضل کہتے ہیں۔ عربی کہتے ہیں کہ ضل اللبن فی الماء، کہ دودھ پانی میں گم ہو گیا۔ تو بہرحال اس کا معنی جو ہے محدود نہیں ہے، اس لیے اور بھی معنی ہے، لیکن یہاں جو معنی ہے تو گمراہ کا تو ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، پیغمبر کی شان میں گمراہی کے لفظ کہنا یہ سوء ادب بھی ہے اور خلاف حقیقت بھی ہے کیونکہ پیغمبر تو نبوت سے پہلے تو تمام مراحل طے کر چکا ہے، ولایت کے تمام درجے، یعنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے کسی قسم کی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا، کسی قسم کی برائی میں مبتلا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے. کبھی انہوں نے یعنی ایسی کوئی بات نہیں کی جو اسلام کے خلاف ہو، جو بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہو. یہ بات نوٹ کر لیں. تو دوال کا معنی گمراہ یا حضور کے بارے میں کم از کم ہم نہیں استعمال کریں گے. دیکھیں دوالن میں نے آپ کو کہا کہ متحیر یا آپ کو جستجو تھی حق کی، اور آپ یعنی اس طریقے سے آئے اس بات کو دیکھیں کہ چونکہ ولایت تو حاصل تھی انہیں لیکن نبوت ابھی نہیں ملی تھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن میں نے اس کو یعنی آپ کو عطا فرمایا ہے، کتاب اور ایمان کا نور جو ہے. تو ظاہر ہے تو لیکن نبوت یعنی دیکھیں ایک قدرت کا اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز اپنے کمال تک پہنچنے کی آرزو اور تڑپ رکھتی ہے، اور کائنات کی جو اور یعنی دنیا کی جو اور مخلوقات ہیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ وہ اپنی معراج تک خود ہی پہنچ جاتی ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے وہ یعنی جستجو ہوتی ہے اور وہ کام وہ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے تو وہ یعنی شہد بنانا شروع کر دیتی ہے، یہی اس کی معراج ہے. شہد کی مکھی جو ہے اس میں جستجو ہوتی ہے، پھر اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ بتا دیا جاتا ہے. قدرت، آپ قدرت کہہ لیں، قدرتی طور پہ وہ یعنی تربیت یافتہ مکھیاں ہوتی ہیں ساری شہد کی مکھیاں جو ہیں. بہرحال اس کی بھی میں وضاحت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز اپنی معراج تک پہنچنے کی تڑپ رکھتی ہے اور پہنچ جاتی ہے. مثال کے طور پہ دانے کو آپ یعنی بو دیں اور اس کی مناسب وہ ہو تو وہ اس سے کلی ضرور نکلے گی، کیونکہ دانے میں پودا بننے کی یا درخت بننے کی ایک امنگ ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کو پھاڑ کے دانہ زمین کی مٹی کو پھاڑ کے اوپر نکلتا ہے، کونپل نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی رہتی ہے. تو یہ اچھا، پھر ایک مثال کے طور پہ گلاب کا پودا ہے، گلاب کے پھول کا، اس کے یعنی اس پودے میں یہ تڑپ ہوتی ہے. یہ آپ بیج بوتے ہیں، قلم بوتے ہیں، اس سے ایک پودا بننے کی تڑپ ہوتی ہے. جب وہ پودا بن جاتا ہے تو اس میں سے کلی نکلتی ہے. کلی تڑپ رکھتی ہے کہ وہ غنچہ بن جائے. غنچے میں پھول بننے کی تڑپ ہوتی ہے تو وہ چٹک کر پھول بن جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پھولوں کو، ایسے غنچوں کو چٹکتے ہوئے. یہ فوٹوگرافی میں جو سلو موشن میں وہ کرتے ہیں نا کہ وہ غنچہ جو ہے وہ پھر پھول بن جاتا ہے، کلی کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے یعنی اب نبوت کا جہاں تک مسئلہ ہے یا معاملہ ہے، اور پھر ہمارے آقا، ان کو تو یعنی یہ تو سردار الانبیاء تھے، اور یہ یعنی نبوت سے پہلے تمام مراتب ولایت کے طے کر چکے تھے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا. وہ تو 40 سال میں وہ آیا، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ تھی. تڑپ کیا تھی؟ وہ یعنی مسائل کا حل. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت تو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، کفر کے، شرک کے، اور پھر نبی کے اندر تڑپ تھی کہ یا اللہ یہ تو اندھیرے ہیں، مخلوق تو غرق ہو رہی ہے، اور لوگوں کی سوچوں پہ تالے لگے ہوئے، ان کو کیسے صحیح راستہ نظر آئے گا، یا ان کی ہدایت کیسے ہوگی، یہ حالات کیسے بدلیں گے اور روشنی کیسے عام ہوگی. یہ وہ تڑپ تھی. اسی سوچ میں جا کے سامعین کرام، کبھی آپ بہت زیادہ یعنی انسان پریشان ہوتا ہے. پریشانی کا تو میں لفظ یعنی استعمال کر رہا ہوں،
لیکن یہ نبوت کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن انسان کو یہ میں یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب آپ کو یعنی دنیاوی مسائل کچھ گھیر لیتے ہیں یا گھر کے حالات میں تو وہ آپ کہتے ہیں لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو. لیکن جب یہ مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوں گا تو یہ ہے کہ ابھی نبوت نہیں آئی تھی. نبوت سے پہلے آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں اکیلا رہوں اور سوچوں. تو وہ جب غار حرا جاتے تھے نا، اتنی دور اور اتنی بلند اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان، تو اس وقت کیا کرتے تھے وہ؟ یعنی ان کا پروگرام کیا تھا اور وہ اس غار میں رہ کے کیوں جاتے تھے؟ ایک سوال ہے نا. تو وہ تقاضا تھا ان کی فطرت کا اور ولایت نبوت کا کہ اب وہ نور نبوت جو ہے وہ یعنی اس کا وقت قریب آ گیا تھا. نور نبوت کے چمکنے کا وقت آ گیا تھا. اور پھر جو وہ وقت قریب آتا ہے تو جس طرح کے کلی غنچہ بنتی ہے اور غنچے میں پھول بننے کا، چٹکنے کا آرزو ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرے آقا جاتے تھے اور وہاں اکیلے وقت گزارتے تھے اور اس سوچ میں تھے، جستجو میں تھے. دعالن کا معنی میں کر رہا ہوں، جستجو میں تھے، متحیر. ابھی کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا انہیں، لیکن جستجو تھی اور متحیر تھے اور اس سوچ میں تھے کہ یا اللہ یعنی جو اندھیرے ہیں اس کا سدباب کیسے ہوگا. وہ فطرتی طور پہ ان کا جو تقاضا تھا نا، نور نبوت کا جو تقاضا تھا یا جو ولایت نبوت ان کو ملی ہوئی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ سوچ و بچار اور فکر. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اسی غار میں آپ دیکھیں نبوت کہاں پہ آئی ہے؟ وہ فرشتہ کہاں پہ آیا؟ آپ بتائیں. گھر میں آئے؟ راستے میں آئے؟ نہیں، غار حرا میں تھے میرے آقا اور اسی سوچ میں تھے کہ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، جبرائیل علیہ السلام، اور ان سے کہا کہ پڑھ، اقرا، پڑھ. تو انہوں نے کہا ما انا بقاری. تو یہ 2-3 مرتبہ جو ہے پھر وہ جو 5 آیات نازل ہوئیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو وہاں سے پھر آغاز ہوا ہدایت کا کہ تم پڑھو، اور پھر وہی کا آغاز ہوا کہ علم الانسان ما لم یعلم. اب وہ تعلیم آئی جو انسان خود اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. وہ نور نبوت اب جگمگا گیا، اس غار میں اس کا آغاز ہو گیا، اس کے جگمگانے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی مل گئی. تو وہاں کی جو کیفیت تھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ متحیر تھے، آپ جستجو میں تھے، آپ حیران تھے، اور یہی سوچ تھی. وہاں کوئی نمازیں وغیرہ تو نہیں تھی. یہ بھی آپ کو مطلب اس میں تو مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات تو نہیں تھی، بس یہی سوچ تھی. میں نے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی جو مثال دی ہے کہ آپ کسی مسائل میں تو آپ بس سوچتے رہتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، ان حالات کا کیا ہوگا، یعنی مادی لحاظ سے آپ مطلب سوچتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا. بہرحال تو یہ معنی ہے یہاں پہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی آپ انتظار میں تھے، آپ جستجو میں تھے، آپ متحیر تھے، تو آپ کو میں نے راستہ بتایا. اب دیکھیں، اب یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو کہا، لیکن اب ہمیں اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی ہمارے لیے اس میں کیا ہے، تو یقیناً انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا ظہور ہو گیا تو انسانیت کے لیے وہ لائحہ عمل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا. اب ہمارے پاس جو ہے یعنی ہمیں اپنی منزل معلوم ہے،
ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کا طریقہ کار معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور امداد ہمیں ابھی بھی ملتی ہے. اور لیکن وہ اس میں بڑا مضمون ہے، لیکن میں نے چھوڑ دیا. لیکن جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، حالات کوئی ایسے آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی حالات ہو، یعنی بیسک جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہماری ضروریات روحانی ہیں یا دنیاوی طور پہ ہمارے سامنے جو راستے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں. اللہ منزل ہے ہماری، اور صراط مستقیم ہمارا راستہ ہے. اللہ کے راستے پر چل کر ہی ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ راہ چلتے ہوئے کہیں بھی آپ کو اگر کوئی رکاوٹ پڑتی ہے، کوئی ایسی منزل آتی ہے جہاں آپ متحیر ہو جائیں کہ کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بتاتا ہے. قدرت. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے اس راہ پر چل سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو ایک خبردار آدمی کی رہنمائی میں آپ نے یہ راستہ طے کرنا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بغیر رہنما کے یا اس کی رہنمائی کے آپ یہ راستہ طے کر ہی نہیں سکتے. اس کی میں یعنی بتا بھی چکا ہوں، آئندہ پھر بھی کبھی وضاحت آ جائے گی. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کہیں بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں حکم کیا ہے؟ فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ساتھ. نماز کیا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق. تم مجھ سے مدد مانگو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مشکلات آتی بظاہر تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نفل نماز پڑھنے لگتے، 2 رکعت نفل. نماز حاجت آپ پڑھتے ہیں نا، تو مطلب اس طریقے سے کہ اللہ سے اس وقت بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. آپ یہ یعنی ٹرائی بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. اور قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جنہوں نے بھی میری راستے میں جد و جہد کی، محنت کی، میں اپنے بہت سے راستے اس کے لیے کھول دوں گا. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جس نے بھی تقویٰ سے کام لیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے آسانیاں پیدا کر دے گا. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے بھی تقویٰ سے کام لیا اللہ تعالیٰ کوئی مخرج بنا دے گا اس کا، مشکلات سے نکلنے کا، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. آج بھی اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جو پہلے تھا، آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی وہی شان ہے، وہی آن ہے، اور وہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے طریقے بدلتے نہیں ہیں. اگر نبی کے ساتھ ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت ہو یا کوئی بھی مشکل آ جائے، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑیں، اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کریں، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت جو ہے وہ اللہ سے ہے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. صرف ہمارا طریقہ کار کی غلطی کی وجہ سے کچھ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا اپنا رابطہ اللہ سے ہو ایک رہنما اور رہبر کے ذریعے، یہ بات میں ضرور کہتا ہوں، تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کو آج بھی اللہ کی رحمتیں
آپ پر کھلی ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو بہرحال ووجدک ضالا فہدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں جستجو، آپ محو جستجو تھے، محو فکر تھے، آپ متحیر تھے، اور میں نے آپ کو راستہ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور میں نے آپ کو پایا بے مال تو میں نے غنی کر دیا۔ اب آج بھی سامعین اکرام ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ جہاں تک مالی مشکلات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آج بھی مدد کرتا ہے، کہ اگر آپ تنگ دست ہیں، اور تو ایک تو یہ ہے کہ صبر اور استقامت کا ایک رویہ اپنانا چاہیے، زیادہ کی حوث نہیں کرنی چاہیے، جو ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے، میں نے ابھی آپ کو مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی کا رویہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ اس پر مَن یتق اللہ یجعل لہ، اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے گا، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہر چیز کے مطلب تفصیلات ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ یعنی محدود وقت میں آپ سے بات کروں اس بارے میں۔ بہرحال یہ وقت کا بھی اختتام ہو رہا ہے، میں آپ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ ترجمہ سنا دیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، جگہ دے دی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو محو فکر پایا، جستجو میں پایا، پس اس نے آپ کو اس کا راستہ بھی بتا دیا، اس کا حل بتا دیا، ہدایت دے دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو بے مال پایا اور آپ کو پھر غنی کر دیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى Did he not find you orphaned and sheltered you? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى And found you wandering and guided you? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى And found you in need and enriched you? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔